أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها
وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت. مولانا صاحب آپ کا مائک مائک جو ہے میوٹ ہو گیا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ قاری صاحب کہاں چلے گئے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پھر جوڑ نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی اگر استاد جی کو کہہ دے، کیونکہ میں اگر کہتی ہوں تو میری ساری میٹنگ ختم ہو جاتی ہے فوراً ہی، تو اگر وہ شروع کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قریہ، ہر بستی، ہر گاؤں تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول اور منظور فرمائے۔ کچھ میرے خیال میں قاری صاحب کا یہ نیٹ پرابلم چل رہا ہے میرے خیال میں، تو بہرحال دوبارہ سے نہیں آ پائے وہ، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ریکارڈنگ دوبارہ ہو جائے گی، مطلب یہیں سے دوبارہ سے تلاوت قرآن مجید ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سورہ نساء پورے قرآن میں مجھے جو ہے مردوں کے نام سے کوئی صورت دکھا دیں، رجال کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو عورتوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اللہ عورتوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اس پیار اور شفقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ کتاب جس کو ایک مسلمان، ایک مومن کبھی بھی جس کا انکار نہیں کر سکتا، جس کے حکموں سے کبھی پہلوتی ہی نہیں کر سکتا، اعراض نہیں کر سکتا، اور کبھی یہ نہیں نہ مانے، اور بات ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے غلط کہا ہے یا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، ایسے نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم سے۔ میرے خیال میں بہت کم کوئی اگر ایسا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ النساء عورتوں کے حق میں، عورتوں کے حقوق کی وکالت کرتے ہوئے ایسا وکیل جو 3 پارے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 3 پاروں میں ان کا ذکر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا وکیل ہر پہلو سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وکالت کی ہے عورتوں کی، ہر پہلو سے کوئی ایسا پہلو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا جس میں اللہ تعالیٰ نے وکالت کرنے سے رہ گئے ہوں۔ دیکھیں آپ نے پہلے پڑھا نا کہ بھائی اگر تم طلاق دیتے ہو تو پھر اس کو ستاؤ نہیں، اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا نان نفقہ دو، اس کی دودھ پلائی بھی دو، یعنی اس طرح۔ اور پھر عورت کے بھی ساتھ ساتھ ہی وراثت میں اصول ساتھ ساتھ کہ بھائی کوئی عورت جو ہے اس کو تم ڈیگریڈ مت سمجھو، اس کو یہ نہ سمجھو کہ وہ کوئی اور انسان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹی کے روپ میں بھی حصہ بتایا وراثت میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹے کے حصے سے، بیٹے کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے بھی حصہ بتایا، بھائی بہن کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، نانی کی حیثیت سے، دادی کی حیثیت سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ایسا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ والی گھر کی دولت ہے، اس کو گھر میں رکھنا، اس کو جو ہے ظاہر ہے اگر بہن کو دیں گے تو کسی اور کے گھر میں مال پہنچ رہا ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر پہلو سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر پہلو سے عورت کی وکالت کی ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص یہاں پہ نصف پارہ جو ہے سورہ محسنات، نصف پارہ یعنی نصف پارہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اب الحمدللہ رب العالمین ہو چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نصف پارے کی ہی صورت کو لے کے چلتے ہیں۔ اور جب تمہیں کوئی
وَإِذَا حُيِّيتُم تو حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پہ سلام کرو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی صحابی کہتے تھے السلام علیکم تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی اس کو کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یعنی سلام میں مزید دعاؤں کا اضافہ کرنا۔ اگر کوئی تمہیں ایک دعا دے رہا ہے کہ تم پہ سلامتی ہو اللہ کی، تم اس کو کہو تم پر برکتیں بھی ہوں اللہ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں کیسا خوبصورت مذہب ہے، ایسا دین، ایسا اسلام، ایسا مذہب کہیں نہیں ہو سکتا جو ایک روح سے ایک رخ سے مسلمانوں کا خیال کر رہا ہے اور ایک کامیاب زندگی کے اصول بتا رہا ہے۔ اچھا، ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری دعا دی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اتنی اچھی دعا دی تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں کہا وعلیکم، تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے صرف وعلیکم کہا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم نے مجھے کوئی ایسی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے مجھے کوئی ایسی، یعنی تم نے مجھے کوئی دعا دینے سے چھوڑا نہیں، یعنی ساری دعائیں دے دی مجھے، میں نے تمہیں وہ دعائیں لوٹا دی وعلیکم کہہ کے کہ تم پر بھی ہو۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ آپس میں پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، جٹھانی دیورانی کے دل میں، ساس بہو کے دل میں، بہن بہن کے دل میں، پڑوسن کے دل میں، اگر آپ لوگ آپس میں پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو پھر سلام کرنے میں پہل کریں۔ یہ تین باتیں جس سے محبت بڑھتی ہے، جیسے آج کل کیا ہوتا ہے ماں بیٹا ماں سے اکھڑ رہا ہوتا ہے، بھائی بھائی سے اکھڑ رہا ہوتا ہے، تو تین باتیں ایسی ہیں جس سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں محبت بڑھتی ہے۔ اس کو لکھ لیں اگر کہیں لکھ سکتی ہیں، ورنہ ذہن میں یاد رکھیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے محبت بڑھتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں، سلام میں پہل کریں، سب سے پہلے سلام میں پہل کریں۔ دوسرا کیا کریں؟ پہلے سب سے بات سلام میں پہل کریں۔ دوسری کیا کریں کہ اگر کوئی آپ کے پاس آیا ہے، اب دیکھیں نا، میرے گھر میں آپ آئی تو میں آپ کو کہوں میری شہزادی آ گئی، میری گڑیا آ گئی، میری جان آ گئی، یہ تو میری عزیز جان ہے جو آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کتنی خوشی ہوگی اگر میں آپ کو دیکھتے ساتھی یا آپ مجھے دیکھتے ساتھی کہنے لو یہ چڑیل کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے؟ یا یہ گندی عورت بری عورت کہاں سے آ گئی، مجھے تو اس کی سے نفرت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آنے والے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت؟ اس لیے اللہ کے نبی نے دو باتیں بتائیں، یہ کہ تم سلام میں پہل کرو، دوسری بات یہ کہ لوگوں کو اچھے ناموں سے پکارو اپنے بہن بھائیوں کو، اور تیسری بات یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ کہیں کوئی تمہارے گھر آئے تو جگہ ہونے کے باوجود اس کو اپنی سیٹ سے اٹھ کر نہ جگہ بنا، یعنی ایک بات ہے کہ آپ کے گھر کوئی آیا، آپ کے سامنے 3-4 کرسیاں خالی پڑی ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا آپ اپنی کرسی سے اپنے صوفے سے کھسک کر تھوڑی سی جگہ بنائیں نا اور کہیں آئیں بیٹھیں ادھر میرے ساتھ، تو اس سے یعنی یا یہ کہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں، اس کو سیٹ دے دیں کہ بھئی جگہ نہیں ہے، چلیں آپ دوسری کرسی لے آئیں، ایک مثال کے طور پہ ایک سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 3 چیزوں سے دوسرے کے دل میں، یعنی بھائی بھائی کے دل میں، بہن بھائی کے دل میں محبت پیدا ہوگی، ماں باپ کے دل میں بچوں کی، اور بچوں کے دل میں ماں باپ کی۔ تو دیکھیں کیسا خوبصورت معاشرہ ترتیب پائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی بہن کو دیکھ کر وہ ہو اور ہٹے اور جو ہے اس طرح کیسے ہو۔ تو قرآن کا مقدمہ کیونکہ آج بہت اہم تھا تو میں نے کہا ذرا سے اور لوگ بھی آ جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز اثر قرآن کا مقدمہ تھوڑا سے رہ گیا، وہ پیش کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بہتر طریقے سے پر سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والے ہیں۔ کیا کہا؟ ان اللہ کانا اللہ کل شیء حسیبا، یعنی ہر چیز کا حساب رکھنے والے ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اللہ رب العزت نہیں، کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بے ضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے اس وقت سارا جہان پورے لاہور میں روشنی ہے نا، باہر نکل کے دیکھیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے پاس یعنی ہمارا قیامت میں اکٹھا کرنا بھی ایسے ہی ثابت ہے، جیسے اس وقت دن کی روشنی ہے ویسے ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ تمہیں ضرور بے ضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کون ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، میرے سے زیادہ کس کی سچی بات اور ہوگی، میرے سے زیادہ کس کی اتھینٹک بات ہوگی، یعنی میری بات سے زیادہ کسی کی سچی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ منافقین کے بارے میں تم گروہ بن گئے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ میرے سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور طرف رجوع ہی نہ کریں، ہم یہ سوچیں کہ یار کیا پتا ہم سے اچھا مذہب ہندوؤں کا ہے، تو کیوں نہ ہم ہندوؤں کی کتاب پڑھ کے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے سچی بات جو ہے نا وہ میری بات ہے، اس طرف کسی اور کی طرف دھیان ہی نہ دو۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیا ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندا کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ جن الفاظ میں کسی شخص نے سلام کیا اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دینا چاہیے۔ مثلا اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو جواب میں کہہ دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے گھر میں تشریف لے گئے، تو وہ صحابی رسول جو تھا نا وہ تھے نا، وہ نبی پاک انہوں نے کٹایا تو پوچھا کون؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو ان صحابی نے دروازہ نہیں کھولا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھٹکھٹایا تو انہوں نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا پھر تیسری دفعہ ایسے ہی ہوا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دفعہ نوکنگ کرو، 3 دفعہ کھٹکھٹاؤ اور پھر چلے جاؤ دستک دینے کے بعد۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پیٹ کی جانے کے لیے، وہ صحابی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا کہ میں آپ کی زبان سے اپنے لیے سلامتی اور برکتوں کی دعا لے لوں۔ چنانچہ جب آپ مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہے تھے تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ آپ کی زبان سے مجھ پر سلامتی آ رہی ہے۔ تو کیا خوبصورت تدبیر تھی، صحابہ بھی لینا جانتے تھے اور صحابہ بھی جانتے تھے کہ ان کے درمیان کون سی بڑی شخصیت گھوم رہی ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پہ لاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا اے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے رستے میں ہجرت نہ کر لے۔ چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں یعنی ہجرت سے بچیں اور یہ سوچیں کہ یہاں پر تو ہمارے بال بچے ہیں، ہمارا سیٹ اپ ہو چکا ہے، ہماری یہاں پہ جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں، اور وہ اس وقت ہجرت فرض تھی نا، تو چنانچہ اگر وہ ہجرت نہ کریں، اعراض کریں یعنی اس سے جو ہے اس کو نظر انداز کرے تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لہٰذا اے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اس وقت جو کیلیپر ہے نا وہ ہجرت کا ہے، جو ہجرت کر کے تمہارے ساتھ مدینہ آ جائے وہ تمہارا دوست ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ ہجرت فرض ہونے کے باوجود کوئی بہانہ نہیں ہو، ان کے پاس کوئی اتھینٹک بات نہ ہو، لیکن وہ ہجرت نہیں کر رہے کہ بھائی ہم کیسے چلے جائیں مکہ چھوڑ کے، یہاں پہ زمینی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں یعنی بچیں اور آنکھیں بند کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، ان میں کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ۔ منافقین کی پہلی قسم کا یہ ذکر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ تھے جو مدینہ منورہ آئے اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے بہانے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت لی اور پھر واپس چلے گئے۔ ان کے بارے میں بعض مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ یہ سچے مسلمان تھے اور بعض انہیں منافق سمجھتے تھے، لیکن جب وہ مکہ مکرمہ جا کر واپس نہ لوٹے تو ان کا کفر ظاہر ہو گیا،
کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا ایمان کا جزو لازم تھا، ایمان کا لازم حصہ تھا، یعنی جو ایمان لے آیا اسے ہجرت کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ وہ دارالکفر تھا، اب دارالکفر کو چھوڑنے کا حکم آیا تھا، اور جو شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرے اسے مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس وقت کمپلسری تھا کہ ہجرت کرو، جو ہجرت کر گیا وہ مومن مسلمان، اور جو نہیں ہجرت کر گیا بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہیں رہا مکہ میں، تو اس وقت پھر کہا کہ بس اب اس کو ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ اس حکم سے بچے میں ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہو، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہو، یعنی وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے، مومنوں وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے، اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی، وہ اپنی قوم کے بھی خلاف ہیں کہ وہ یہ جنگ کر رہی ہے، تو اگر اللہ چاہتے تو انہیں تم پر مسلط کر دیتے، تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں اور تم کو امن کی پیشکش کر دیں تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا حق نہیں دیا۔ جب وہ تم سے نہیں لڑ رہے تو تم بھی نہ ان سے لڑو۔ منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے وہ اس میں اوندھا منہ جا گرتے ہیں۔ اس کو سن لیجئے، پچھلی آیت میں ایسے منافقین سے جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جن کا کفر ظاہر ہو چکا، جو مدینے سے مکہ گئے دوبارہ نہیں آئے۔ البتہ حالانکہ اس وقت کمپلسری تھا کہ مومن مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے، البتہ اس حکم سے دو قسم کے لوگ مستثنا ہو گئے، یعنی چھوڑ دیے گئے، بچ گئے۔ وہ کون تھے؟ ایک وہ لوگ جو کسی ایسی غیر مسلم قوم کے ساتھ جا ملے ہوں جن سے مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہو، یعنی کسی ایسی قوم کے پاس چلے گئے ہوں جو ان کو آزادی سے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت دیتی ہو، اور دوسرے وہ لوگ جو جنگ سے بالکل بیزار ہوں، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہوں نہ اپنی قوم سے، اور چونکہ ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے تو خود ان کی قوم ان سے لڑے گی، اس لیے وہ مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، یہاں تک کہ منافقین کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسموں کا بیان کر دیا کہ ایک منافق وہ ہیں جو فساد مچانے والے ہیں، اور وہ تمہارا ساتھ اس لیے ڈھونڈتے کہ مال غنیمت ملے، اور تم اگر تمہارا پلہ بھاری ہو جائے تو ہم تمہارے ساتھی ہوں گے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منافقین کی وہ قسم ہے جو لڑنا بھننا نہیں چاہتے، نہ تم سے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم والے لوگ آپ سے لڑیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی پھر ان سے اعراض کرو، یعنی نہ لڑو۔ اچھا، تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر تھا جو واقعتاً، یعنی اس آیت میں تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر تھا جو واقعتاً جنگ سے بیزار تھے اور مسلمانوں سے لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اس آیت میں منافقین کی چوتھی قسم کا ذکر ہے کہ جو جنگ سے بیزار ہونے کے معاملے میں بھی منافقت سے کام لیتے ہیں، ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن یہ جھوٹا اعلان صرف اس لیے تھا تاکہ مسلمان انہیں قتل کرنے سے باز رہیں۔ چنانچہ جب دوسرے کفار انہیں مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کی دعوت دیتے تو اس سازش میں اس مسلمانوں کے قتل میں فوراً شامل ہو جاتے تھے۔ اچھا جی، آگے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں، ٹھیک ہے، تو اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکے تو ان کو بھی پکڑو، جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یعنی اگر یہ جنگ کرنے پہ تلے میں ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ جنگ نہ رکے، ٹھیک ہے، اور امن قائم نہیں کرنا چاہتے، تو جہاں تم انہیں پکڑو انہیں قتل کر دو۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلم کھلا اختیار دے دیا ہے۔ یعنی یہ اب دیکھ لیں نا، یہودیوں کے بارے میں بھی دیکھ لیں، جو جس طرح بری طریقے سے مسلمان بچوں کا اور عورتوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے فلسطینی بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں، یہ کسی طرح بھی یہ کسی اس میں بھی ہمارے دوست نہیں ہیں، اس میں بھی ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا کھلا اختیار دے دیا ہے۔ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں قتل خطا، کہ گولی چل گئی ایک دم سے صفائی کرتے ہوئے پستول کی تو کسی کو لگ گئی اور وہ مر گیا، اس سے کہتے ہیں، اس کے متعلق میں پوری بات بتاؤں گی، قتل خطا اور جو ہے
اس پہ کیا حکم ہے، اور جو جان بوجھ کے کسی کو مارے اس پہ کیا ہے. اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے. یہاں تک میں یہ بات رکھتی ہوں کیونکہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، تو میں اس کو سمجھا دیتی ہوں. قتل عمدن قتل خطا کیا ہے؟ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ قتل عمدن ہے، ٹھیک ہے. اور قتل خطا یہ ہے کہ آپ نے گلیل میں پتھر رکھا، یا آپ نے گولی چلائی کہ فلاں پرندے کو میں مار لوں، فلاں بٹیر کو میں مار لوں، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے حکم سے کہ وہ بٹیر یا اس کو تو نہ لگی آپ کی گولی، لیکن لگی تو کس کو لگی؟ ڈائریکٹ جا کر کس کو لگی؟ کوئی آدمی سامنے سے جا رہا تھا تو اس کو لگ گئی. تو قتل عمدن یہ ہے کہ جان بوجھ کے کرنا، اور قتل خطا جو ہے خطا سے ہو جانا یعنی گولی چل جانا، کسی کو لگ جانا. آپ نے گھر میں سے ایک اینٹ کا ٹکڑا اٹھا کے پھینکا کہ یہاں تو بڑی گندگی ہے اور سڑک پر کوئی نہیں جا رہا، اس وقت بالکل سڑک خالی ہے، چنانچہ میں یہ اینٹ کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کو پھینک دیتا ہوں اور تاکہ گھر صاف ہو جائے میرا، یعنی کوئی بھی بات. اور وہ اینٹ کا ٹکڑا جو ہے وہ جا کر لگا کسی کوئی آدمی اسی وقت گزرا اور اس کے وہ جا کر لگ گیا، تو کیا ہوا؟ وہ بےچارا فوراً ہی اسی وقت اس کے سر پہ لگا تو وہ فوراً مر گیا. ٹھیک ہے، یہ قتل عمدن قتل خطا دونوں کا میں نے بتایا. قتل خطا کسے کہتے ہیں؟ کہ غلطی سے بے خیالی میں گولی چل گئی، یا مارنا تو کسی جانور کو تھا مگر نشانہ خطا ہونے کی وجہ سے کوئی انسان مر گیا، اس کو اصطلاح میں قتل خطا کہتے ہیں. اس پر بالکل الگ ہے ایک تو، اور دوسرا حکم یہ ہے، ایک تو یہ قاتل پہ کفارہ واجب ہوتا ہے، اور ایک دیت اور کفارہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو سمجھ لیں. ایک تو قاتل پہ کفارہ، اصل بات پتہ ہے کیا ہے، یہ مقرر تو ہے ہمارے ہاں، لیکن اس وقت قاضی جو ہوگا نا، قاضی وہ حالات کا جائزہ لے گا اور وہ واقعی دیکھے گا کہ آیا کہ یہ کس ان کی پرانی دشمنی چل رہی تھی، کیا تھا، یعنی اس پر وقت کے حساب سے یعنی شریعت کا امپلیمنٹ ہوگا، لیکن حالات کو بھی دیکھنا پڑے گا نا. یہ نہیں ہو نا کہ میں نے میرے ہاتھ میں ایک اینٹ تھی اور میں نے اینٹ کا ٹکڑا دیکھا کہ پھینکا زور سے کہ بھائی یہ باہر سامنے میدان میں چلا جائے، لیکن لگ وہ کسی کو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب جب یہ کیس قاضی کی عدالت میں جائے گا تو قاضی دیکھے گا کہ واقعی اس کا کوئی پرانی دشمنی تو نہیں چل رہی تھی، جان کی تو نہیں کیا. تو اس پر نا یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن آپ کو دیت اور کفارہ قصاص بتا دیتی ہوں. کفارہ یہ کہ ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے، پہلا یہ ہے. اور یعنی ایک مثال کے طور پہ کہ آپ کی یعنی کفارہ دینا، ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے، یہ تو آپ کو قاضی شرح بتائے گا کہ آپ کا کفارہ آیا، دیت آئی یا قصاص آئی، یہ قاضی شرح بتائیں گے آپ کو. اور اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ کفارہ یہ دل کی الگ کیفیت کا نام ہے. یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک بندے نے گولی چلائی اور گولی کسی کو لگ گئی اور وہ مر گیا، تو کیا ہوا کہ اس کو یہ نہیں پتا چلا مرا کون ہے، لیکن یہ اس کو پتا چل رہا ہے کہ شاید میری گولی سے واقعی کوئی مر گیا. تو یہ دل کے فیصلے پہ کیا کرے گا کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، اور اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے. اور دیت کی مقدار احادیث میں 100 اونٹ یا 10,000 درہم یا 1,000 دینار مقرر کی گئی ہے. اب دیکھیں اگر پاکستان میں شرعی حکومت آ جائے تو کیسے قتل عام ہو رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کیسے قتل عام ہو رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اگر پاکستان میں شرعی حکومت آ جائے تو اگلے کو پتا چلے گا زید نے باقر کو قتل کیا، اور قتل کرنے سے پہلے اس کو پتا چل جائے گا کہ دیت کی مقدار کیا ہے. یعنی دیت کہتے ہیں خون بہا، یا تو قصاص ہوتا ہے جان کے بدلے جان، یعنی زید نے باقر کو مارا، قتل کر دیا، اب زید کو پھانسی ہو جائے گی، زید کو بھی مار دیا جائے گا. یہ تو ہے کیا؟ یہ ہے قصاص، جان کے بدلے جان. لیکن اگر وہ کہتے ہیں یہ قاتل جو ہے بہت امیر ہے اور یہ ان کے پاس جا کے کہتے ہیں بھائی تمہارا تو بندہ مر گیا
اب تم مجھ سے دیت لے لو، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم مجھے مارو گے تو ایک گھر تو تباہ ہوا ہے، دوسرا گھر بھی تباہ ہو جائے گا. ایک مثال سمجھانے کو سمجھا رہی ہوں. تو دیت کی مقدار احادیث میں کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، اگر آج کسی کو بتاؤ نا قاتل کو کہ مجھے 100 اونٹ دینے پڑیں گے یا 10,000 درہم دینا پڑیں گے، ایک درہم کتنے کا ہے مجھے نہیں پتا، شاید کہ میں اللہ تعالی، میں آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتی ہوں کہ شاید کہ ایک درہم پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، کوئی 70 روپے کا کوئی کہہ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں ہے. تو 10,000 درہم کو اگر 70 سے ضرب دیں تو کتنی بڑی رقم ہو جائے گی. یہ صرف میرا اندازہ ہے، درہم کا ریٹ آپ پتہ کر لیں. تو 1,000 دینار یا مقرر کی گئی، یا کیا کریں وہ 1,000 دینار دے. 1,000 دینار کا مطلب ہوتا ہے 1,000 سونے کے سکے. اب مجھے یہ بتائیں، اگر پاکستان میں شریعت نافذ ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ جان کے بدلے جان ہوگی یا پھر دیت ہوگی، اور دیت یعنی دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ دے یا 10,000 درہم دے یا 1,000 دینار مقرر کیا ہے. اب ایک اونٹ کتنے کا، ذرا تھوڑا سا ایک دھیان دے لیں. ایک اونٹ کتنے کا ہے؟ ایک اونٹ میرے خیال میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے اپنے حبیب کے طفیل میں، تو میرے خیال میں 2 لاکھ کا ہے یا 1.5 لاکھ کا. اصل میں اس میں بھی میرا کوئی انفارمیشن اتنی ہے نہیں میرے پاس. اگر ایک اونٹ فرض کریں 1.5 لاکھ کا ہے، یا ہاں 1.5 لاکھ کا ہی ہوگا میرے خیال میں. تو اگر یہ 2 لاکھ کا ایک اونٹ ہے تو آپ دیکھ لیں کہ 100 اونٹوں کی قیمت آپ مجھے بتائیں. اب مجھے پتا ہو کہ میں اس کو قتل کروں گی تو مجھے یا تو اپنی جان کے بدلے جان دینی پڑے گی، یا پھر 100 اونٹ دینے پڑیں گے، یا پھر 10,000 درہم دینے پڑیں گے، یا پھر 1,000 دینار مقرر 1,000 دینار یعنی 1,000 سونے کے سکے دینے پڑیں گے. اب آپ بتائیں مجھے کہ میں تو خواب میں بھی کسی کو قتل کرنے کا نہیں سوچوں. نہیں سمجھ آئی؟ آج نماز کا ٹائم نا ذرا بڑھ گیا ہے کیونکہ ٹائم پیچھے آ رہا ہے نا. تو اگر آپ یہ دیت کی باتیں اور یہ قصاص کی باتیں سن لیں اور لوگوں میں اس کا چرچا کریں، کیا پتا کتنے لوگ، اب دیکھیں نا کیسے کیسے مفتیان کرام کو ابھی عثمان جو مسعود عثمانی صاحب کو شہید کر دیا ان کو، اور یہ عالموں کو شہید کرنا، اللہ اکبر. عالموں کے لیے تو کوئی بات منہ سے نکال دینا، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قدر سزا اور عذاب ہے، اور نہ کہ کسی عالم کو شہید کر دینا، اللہ اکبر کبیرہ. اور مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو، تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے. یعنی جو شخص قتل ہوا، زید قتل ہوا، یہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہمارے دشمن ہے، ایک مثال کے طور پہ. لیکن زید مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، زید مسلمان ہے. یوں سمجھ لیں زید ہندو قوم سے تعلق رکھتا ہے، بت پرستوں سے یعنی مورتی پوجا کرنے والوں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن زید مسلمان ہو چکا ہے. باقی اس کے گھر والے سارے کون ہیں؟ ہندو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو تمہاری دشمن، اب یہ ہندو ہماری دشمن ہے نا، کتنے کٹر دشمن ہے نا، مگر وہ خود مسلمان ہو یعنی زید مسلمان ہو، تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے. اب پتہ ہے کیا، کیونکہ ہم کیوں کسی غیر مسلم کو مضبوط کریں؟ اللہ تعالیٰ، اور وہ اگر مسلمان ہوتے تو ان کو دیت اور وہ ملتا نا، قصاص. اب وہ تو ہندو ہے، وہ تو ان کو مانتے ہی نہیں نا ہمارے مذہب کو، تو پھر ہم کیوں ان کو دیت دیں، کیوں ان کو قصاص دیں؟ ہاں، ہم نے جو کسی کو قتل کیا تو ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلام کو آزاد کر دو. یہ خون بہا دینا واجب، یہاں پر خون بہا دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم خون بہا دیں گے تو وہ مضبوط بنائے گا کافروں کو، ہندوؤں کو، مورتی پوجا کرنے والوں کو. اس لیے زید تو مسلمان تھا نا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو ایک غلام کو آزاد کر کے زید کو اس کا ثواب پہنچا دینا ہے. بس ہم نے اس کے گھر والوں کو کوئی قصاص نہیں دینا، کوئی دیت نہیں دینی. سمجھ آئی؟ میرے خیال میں سمجھ آ رہی ہوگی اچھی طرح. اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں ہے مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا ان کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے. اب یہاں پر ایک اور صورت بنی کھڑی ہے، اور وہ یہ کہ اگر مقتول یعنی زید جو مرا ہے ان لوگوں میں سے ہے جو مسلمان نہیں ہے مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تھے نا مدینہ شریف میں، تو بہت جلد ایک معاہدہ طے پایا تھا یہودیوں سے جسے کہتے ہیں میثاق مدینہ. اور اس میں یہ کہا تھا، اس کی ایک شرط یہ بھی تھی
کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا تو ہم مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو تم ہماری مدد کرو گے۔ لیکن ایک دن بھی کافروں نے، یہودیوں نے اس کا پاس نہیں کیا، اور آنے بہانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو اور ان کے بڑھتی ہوئی عزت کو دیکھ کر ان کو یہ خطرہ ہوا کہ دیکھو یہ اوس و خزرج تو ہمارے حکم کے مطابق چلتے تھے، اور ہم ان پر، یہ ہماری عزت بھی کرتے تھے، ہمیں فنڈنگ بھی دیتے تھے، اور اب یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں ہیں، مگر ان کے اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، جیسے میثاق مدینہ کا معاہدہ شروع میں چل رہا تھا نا، پھر تو ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ تم بھی ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو۔ اچھا اذان ہو رہی ہے اب، کیونکہ آج 4:15 پہ ٹائم ہو گیا نا اس کا نام اس کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ آپ بھی نماز پڑھ لیجیے، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 4:13 پر ہم اس کو آف کر رہے ہیں، اپنے سیٹ ایسے ہی رکھ دیجیے، اور 4:23 پہ انشاءاللہ دوبارہ کلاس اللہ نے چاہا تو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں سے آج ہم نے اس کو چھوڑا تھا، کیا کہتے ہیں، قرآن کے مقدمے کو، قرآن کا مقدمہ تھوڑا سا رہ گیا۔ دیکھیں اس میں آپ کو کتنی نئی باتیں پتہ چلی ہوں گی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید ایک دم سے کیوں نہیں نازل ہوا، جیسے تورات، زبور، انجیل ہو گئے 30 40 50 دنوں میں۔ 40 دن کو زیادہ تر مستند مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید 23 سال میں کیوں، دور نبوت میں کیوں نازل ہوا،
کیونکہ یہ کتاب اب کبھی چینج نہیں ہونی، تبدیل نہیں ہونی، یہ سلیبس پکا پکا آ گیا. یہ پی ایچ ڈی کا سلیبس ہے. یہ شروع ہوا تھا کلاس A1 پریپ سے، پریپ نرسری وغیرہ سے، لیکن اب یہ پی ایچ ڈی کا سلیبس ہے. اس لیے اب یہ بالکل اتھینٹک ہے، اب اس میں چینجز نہیں آنی. تو چنانچہ جو آتے رہے، جیسے جیسے مسائل آتے رہے ویسے ویسے ان کے احکامات آتے رہے. اب قرآن شریف قیامت کی صبح تک کہیں چینج نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آ سکتا. اس کے احکامات جو جیسے بتا دیے، شراب اس میں حرام ہے تو حرام ہی ہے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ حلال ہو جائے. زنا اس میں حرام ہے تو حرام ہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حلال ہو جائے زنا، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. کیونکہ اللہ نے یہ کتاب میں اب رد و بدل کبھی کوئی ہو نہیں سکتا. کوئی یعنی ایسا کوئی اور نبی، اگر ایک مثال ہے نا کہ کوئی نبی آتا تو پھر اس پر کوئی اور کتاب نازل ہوتی نا. اب تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہیں اور آئے تھے اور اب چلے گئے، اور اس کے بعد اب دنیا میں جب مطلب آ کے چلے گئے تو اب کوئی نبی اور دوبارہ نہیں آئے گا. چنانچہ جب نبی کوئی دوبارہ نہیں آئے گا تو پھر کتاب کس پر نازل ہوگی؟ کسی پر نہیں نازل ہوگی. چنانچہ یہی کتاب جو ہے نا، اوڑھنا بچھونا ہے، یہی دستور عمل ہے، یہی ضابطہ حیات ہے. بس اس کے مطابق جس نے زندگی کو گزار لیا، خدا کی قسم اس نے ساری رحمتیں، برکتیں، کامیابیاں سمیٹ لی. اب یہ یہاں پر ہوتا ہے کہ قرآن جمع قرآن مجید، ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے حضرت عمر فاروق کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بس قرآن کرو، اب جمع کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا جا کے ابو بکر صدیق سے، کیونکہ وہ خلیفہ تھے اس وقت، تو ان کو پہلے اعتراض تھا کہ نہیں، جب اللہ نے کہ نبی نے نہیں کیا تو ہمیں کیوں نہیں. انہوں نے کہا برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کھول دیا کہ یہ بہت برکت کی بات ہے، اس لیے نا اس کو کر لو، تدوین کرو قرآن کی. کہیں چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، کہیں پتھر پہ لکھا ہوا ہے، کہیں پتھر لکھا ہوا ہے، کہیں کپڑے پہ لکھا ہوا ہے، ان کو ایک جگہ کرو. چنانچہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام سونپا گیا، جو کہ زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھے کہا جاتا نا یہ سامنے والا پہاڑ یا کوئی پہاڑ، اسے توڑ توڑ کے کوڑا کوڑا کر دو، ڈھو کے رکھ دو اس کو، کہیں سے کہیں پہنچا دو اسے توڑ کے، تو میں یہ کام خوشی خوشی کر دیتا. لیکن جو مجھے انہوں نے قرآن کا کام کر دیا نا، کہ قرآن کو جمع کرو اور اس کے بعد تحقیق کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ لکھو، کہتے ہیں یہ کام میرے لیے بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل تھا. اچھا جی، اب کیا ہوا کہ یہاں پر کیا ہوا کہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی مختلف قراتیں ہیں. قرآن کو جو ہوتا ہے نا سبا اشرا کے قاری، جو صحیح معنی میں قاری ہوتے ہیں نا، وہ وضحا بھی پڑھ سکتے، وضحا وہ پڑھتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. وضحے وہ بھی صحیح ہے. ودحا یعنی وہ جس طرح پڑھتے ہیں ان کو آتا ہے قانون، ہمیں نہیں آتا. تو لیکن کیا ہوا کہ یہ سب کے سب جو تھی نا، قرآن کو مختلف طریقے سے 7 طریقوں سے پڑھنا اور کہیں 10 طریقوں سے سبا اشرا، تو وہ اس وقت جو تھا وہ سکھایا گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ جیسے اب کوئی اس طرح پڑھے تو اگلا کہے نہیں نہیں تم تو غلط پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے حالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو اب پھر کیا ہوا کہ لوگ، ہر شخص سمجھتا کہ میں صحیح قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ نعوذ باللہ غلط پڑھ رہا ہے. اس طرح کے حالات تھے. اس غرض کے لیے حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے. یعنی ابھی قرآن کی تدوین ہو رہی ہے، یعنی قرآن لکھا جا رہا ہے ایک جگہ پہ سیٹ اپ. یہ آیت کہاں کس صورت میں ڈالنی ہے، یہ آیت کس صورت میں ڈالنی ہے، یہ بہت مشکل کام، کس کے بعد لکھنی ہے، کون سی لکھنی ہے. تو کیا ہوا کہ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ زید بن ثابت کو ساتھ ساتھ کیوں رکھا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نکلتی تھی نا، آتی تھی، تو شروع میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جو وحی ان پر آئی نا، جیسے ایک قرآ، تو وہ جلدی جلدی پڑھنا شروع ہو گئے، بار بار دہرانا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو حرک بلسانی کا، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، آپ نہ مشقت میں نہ پڑے. ایسا نکری کا فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا یاد کرائیں گے کہ آپ انکری وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد کرانے کا کام کس نے لے لیا؟ ٹیچر نے لے لیا، استاد صاحب نے لے لیا.
بچے سے کہا کہ بھائی تمہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی یاد کروا دوں گا، تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان غنی کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت سر فہرست تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت کا نزول ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے نبی زید بن ثابت کو بلا کے ان سے اکثر ان سے لکھواتے تھے۔ تو سب سے زیادہ اتھینٹسٹی کس کی بات ہو گئی؟ زید بن ثابت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی صرف بتا رہی ہوں کہ کاتب وہی تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام پر مشتمل یہ تمام کے تمام چاروں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر ایک ٹیم بنا دی، مشتمل کہ یہ جو ہے نا قرآن مجید کی تدوین کریں گے، اس کو مکمل کریں گے، اس کو بائنڈنگ کریں گے، اس کو کتابچے میں بنائیں گے، مطلب کتاب میں بنائیں گے۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کرے جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان 4 صحابہ میں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ انصاری تھے، وہ باقی تینوں حضرت قریشی تھے۔ باقی صرف ایک حضرت زید جو تھے نا وہ انصار میں سے تھے، وہ مدنی تھے نا، مدینہ شریف میں تھے نا انصار، اور باقی تینوں حضرات قریشی تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مائگریشن کر کے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی کسی بات میں ایسے ہو جائے نا کہ یہ آیت تو تھی نہیں، تم تو غلط پڑھ رہے، ایک مثال کے طور پہ جیسے میں کہتی ہوں الحمدللہ رب العالمین، کوئی مجھے کہے نہیں 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 یہ نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی اور اس طرح کی، تو پھر اس وقت کیا ہوتا تھا، یہ کتنی بڑی حجتیں ہو جاتی ہیں نا۔ تو ان 4 صحابہ میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، باقی تینوں حضرات قریشی تھے۔ اور یہ قریشی کون تھے؟ قبیلہ قریش سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مائگریشن کی تھی، ہجرت کی تھی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا کوئی قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، کیونکہ زید کیا تھے؟ زید انصاری صحابی تھے، اور باقی کون تھے؟ وہ سارے مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی ان میں اگر کوئی اختلاف ہو، یعنی تمہیں لگ رہا ہو کہ یہاں پر رب العالمین نہیں آنا، یہاں پر رحمت للعالمین آنا ہے، تو بھئی اس سلسلے میں صرف سمجھا رہی ہوں آپ کو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، یعنی عربیوں کی زبان کے مطابق لکھنا، قریش کی زبان کے مطابق، کیونکہ قریش جو تھے نا وہ فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو فصاحت تھی بہت زیادہ، بڑے اچھا بولتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 صحابہ میں حضرت زید انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی تھے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو جائے، یعنی اس میں اختلاف کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، یعنی قریشیوں سے پوچھ لینا پھر لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولتے تھے، اب یہ نہیں ہوا کہ انگلش میں نازل ہو جاتا یا کسی فرانسیسی زبان میں، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھانا تھا نا جو ان کے ارد گرد تھے، تو ان کو انہی کی زبان میں سمجھا سکتا تھا نا، اور وہی شخص سمجھا سکتا تھا نا جو ان سے مانوس ہو، جو ان کے ساتھ پلا بڑھا ہو، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پہ تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کو بھی ان کی مدد کے ساتھ لگا دیا گیا، کیونکہ یہ کام بہت مشکل کام تھا، یہ کام بہت نازک کام تھا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مدرجہ ذیل کام انجام دیے۔ کیا کیے انہوں نے؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں، صورتیں نہیں مرتب تھیں، یعنی صورتوں کا یعنی یہ نہیں پتا چلتا کہ بقرہ سورہ کہاں جا کے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، صورتیں مرتب نہیں تھیں بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا، ناموں کے ساتھ لکھا۔ قرآن کریم کی آیت اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائیں، یعنی ایسی کتابت کی کہ وہ جو سبع اشرہ کے، یعنی اب بحث نہیں ہوگی کہ بھئی ایسے کیوں پڑھ رہے ہو، ایسے وضوحہ کو وضوحے کیوں پڑھ رہے ہو، ایسے لکھا کہ تمام متواتر قراتیں، جو متواتر قراتیں کیا ہے، متواتر چیز کیا ہے، تواتر کیا چیز ہے، جو کام نبی نے کیا، نبی کے بعد صحابہ نے کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے کیا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے کیا، تبع تابعین کے بعد آج تک ویسے ہی ہو رہا ہے، جیسے صفا مروہ کی صحیح، جیسے رمی جمار، 10 11 12 ذی الحج کو رمی جمار، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، یہ اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ متواتر عمل ہے، یہ صحیح عمل ہے، یہ صحیح معنوں میں صحیح عمل ہے، اس عمل کی حفاظت اللہ اب تک کرتے آئے، سمجھ آئی؟ تو قرآن کریم کی آیت اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائیں۔
اس لیے ان پر نہ نقطے لگائے جائیں نہ حرکات، زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جائے۔ تو مثلاً یہاں پہ لکھا کہ نن شروحا کو نون شزوہا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی انہوں نے کیا کیا، نہ اس پر نون لکھا، نون کا نقطہ بنایا، نہ شین کا نقطے بنائے، نقطے اڑا دیے، سارے نقطے اڑا دیے، اور ساری پیش زبر پیش زیر اڑا دی۔ تو کیا یعنی اسے نن شروحا بھی پڑھ سکتے تھے، نون شزوہا بھی پڑھ سکتے تھے، دونوں پڑھا جائے، کیونکہ یہ دونوں قراتیں درست ہیں، دونوں قراتیں درست تھیں، دونوں کا مطلب سیم تھا۔ لیکن ان کو پتہ ہے نا کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ علم حاصل کرنے والا بہت بڑا رتبہ پائے گا، تو میں کہہ دوں علم حاصل کرنے والے کو بہت بڑا مقام ملے گا، بات تو دونوں ایک جیسی ہے نا۔ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق کے لیے تیار کیا گیا، ایسا نسخہ جو کیلی پر تھا، جس کو دیکھ کر نا ہم جہاں سے تصدیق کریں گے ہاں بھائی یہاں لکھا گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے، صرف ایک تھا، صرف ایک ایسا نسخہ تیار ہوا تھا جس کو دیکھ کر نا باقی اپنے قرآن کو صحیح کر لیں، جس سے اصلاح کر لیں، یہ صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی ایک سے زیادہ نقلیں تیار کی۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 5 مصحف جو ہیں وہ تیار کروائے، یعنی 5 نسخے تیار کروائے، مصاحف تیار کروائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں ایک مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا تاکہ مکہ والے بھی اپنا قرآن صحیح کر لیں، ایک شام بھیجا گیا، ایک یمن بھیجا گیا، ایک بحرین بھیجا گیا، ایک بصرہ بھیجا گیا، ایک کوفہ بھیجا گیا، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ کر دیا۔ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 17 پہ اس بات کا اقرار ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ قرآن کا مقدمہ بہت ضروری تھا، آپ تک پہنچانا تھا کہ یہ کن کی آج جو ہم بڑے آرام سے تلاوت کر رہے ہیں نا، خدا جانتا ہے بعض دفعہ میں بیان تیار کرتی ہوں نا، ریکارڈنگ کرتی ہوں، تو سیرت کا جب مطالعہ سیرت کا بیان تیار کر رہی ہوتی ہے نا، آپ یقین کریں ایسے جیسے اردو لکھی ہوئی ہے، سمجھ نہ آئے کیا کروں، میں نے سوچا میں اس کو چھوڑ دوں، یعنی میں اس کے لیے علم الصرف اور علم النحو کا علم ضروری ہے، آتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کی ماہر ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت حد تک ویسے ہی اللہ پاک کروا دیتے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب کہیں تھوڑی بہت بھی غلطی آ جائے، تو بات کو سمجھانا مقصد ہے کہ یہ قرآن مجید یہ بہت فصیح اور بلیغ عربی میں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں جس سے ایک لفظ بولا جائے اور پوری زبان سمجھ آ جائے سامنے، ایک لفظ۔ میں آپ سے کہتی ہوں ضربہ، ٹھیک ہے، ضربہ، اب یہاں پر میں نے صرف ایک لفظ بولا ہے ضربہ، اور آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، ضربہ مارا اسے ایک مرد نے، یعنی اس ایک مرد نے مارا۔ ہم اس کو لکھیں گے نا تو کتنی ایک لائن پہ پورا آئے گا، اس ایک مرد نے مارا، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ کہیں گے ضربہ، اس کا مطلب ہے اس ایک مرد، ضربہ صرف ایک اتنا، توکلتو میں نے بھروسہ کیا، ٹھیک ہے، توکلتا تو نے بھروسہ کیا، ایک لفظ میں پورا جملہ۔ کوئی دنیا کی زبان ایسی نہیں ہے جو آپ جس میں مجھے لا کر دکھاتے ہیں۔ اچھا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو، تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے۔ اگر آپ نے کسی غلطی سے، ایک مثال ہے کہ اگر مقتول جو تھا جسے قتل کیا وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہماری دشمن ہو، جیسے یہودی، جیسے ہندو، جیسے نصارہ، مگر وہ خود مسلمان ہو، تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے۔ تو کیا کریں آپ، اپنی غلطی کا ازالہ یوں کریں کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دیں، اور خون بہا دینا واجب نہیں، اس پر خون بہا دینا واجب نہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں جانا پڑتا ہے کیا کہ ہم جا کر پوچھیں گے علماء دین سے کہ بھائی آپ بتائیے نا، اب ہم غلام کو تو کہاں سے لائیں کہ آزاد کریں، آپ بتائیں، تو اس کا وہ آلٹرنیٹو وے بتائیں گے، وہ بتائیں گے اب یہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت باریک مسئلے ہیں، علماء دین سے پوچھ کر کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے
تو یہ بھی فرض ہے کہ خون بہا ان کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ ہاں اگر ایسے جیسے اب یہودیوں نے پہلے کیا تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ کا، اگر فوراً جب معاہدہ ہوا تھا اور اگر کسی یہودی کا کوئی بندہ مارا جاتا تو کیونکہ معاہدے میں تھے تو پھر ہم ان کا خون بہا دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہودیوں نے جب اپنی دشمنی پہ اتر آئے، بہت زیادہ دشمنی شروع کر دی، مار داڑ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی سازشیں، ان کو زہر دینے کی کوششیں، ان کو مارنے کی کوششیں، ان پر چٹان گرانے کی کوششیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا، ان کا معاہدہ ان کے اوپر پھینک دو۔ یعنی اس کے لیے بڑے خوبصورت لفظ ہیں، آئیں گے تو میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے، اچھا دیکھیں نا وہی مسئلہ دوبارہ آ گیا، اگر غلام نہیں ہے تو پھر وہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ ہاں اس کو بھی سمجھ لیں، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے، میاں بیوی مل لیے روزے کی حالت میں، یا کسی کو بڑی زیادہ بھوک تھی برداشت نہیں ہوئی، ایک تو ہوتا ہے نا بالکل مرنے والا، نہیں جی ابھی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے لیکن بس کوئی بات نہیں جی میں کوئی بات نہیں میں روزہ توڑ دیتا ہوں، لو یہ بھی کوئی مشکل ہے روزہ توڑنا، میں توڑ، ٹھیک ہے، ایک مثال کے طور پہ، تو وہ کیا کرے گا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ جیسے آج سے اس نے روزہ رکھا، ایک بھی چھٹی نہیں آئے گی۔ عورتوں کا جو پیریڈز آتے ہیں ان میں وہ پیریڈ گزار کے پھر اگلے دن سے جیسے ہی پاک ہوں گی اسی دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیں گی، تو اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، پے در پہ روزے رکھنے، پے در پہ روزے رکھنے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمان کی جان کو کتنا قیمتی بنا دیا ہے، ہاں، اور انسان کی جان کو کتنا قیمتی بنا دیا۔ ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اب یہ دیکھیں نیتن یاہو کے کہنے پہ یہ یہودی کس طرح ہمارے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اگر اللہ اکبر کبیرہ ان کو کہا جائے تو یہ اپنی پوری اس وقت سلطنت دیکھے بنا اس اتنے لوگوں کے مارنے کا قصاص نہیں، وہ خون بہا دیت نہیں دے سکتے۔ تو یہ توبہ کا طریقہ جو اللہ نے مقرر کیا وہ اللہ علیم و حکیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی قدر بتا دی کہ بھائی تم جو اٹھاتے ہو اور گولی مار دیتے ہو نا، ذرا سوچ لو کہ اس پر کتنی دیت ہے، اس پر کتنا قصاص ہے، اور جان کے بدلے جان ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا۔ اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس عذاب کو یہودیوں پر اور مسلمانوں کے دشمنوں پہ جاری و ساری فرما دے، آمین۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسا غیر مسلم غلطی سے قتل ہو جائے جو مسلم ریاست کا شہری بن کر امن سے رہتا ہو، جسے اصطلاح میں ذمی کہتے ہیں، مثلا یہ کہ پاکستان نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور بہت سے علاقے کو فتح کر لیا، اب جو بہت سے ہندو آئے وہ ذمی ہیں۔ ذمی کیا ہے؟ اگر اسلامی ریاست ہوتی تو ذمی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ادھر رہ جاؤ پاکستان میں لیکن ہمیں اتنا ٹیکس دو، ٹھیک ہے، تاکہ ہم تمہاری جو حفاظت کر رہے ہیں تمہیں سکون سے رہنا نصیب ہو رہا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اور یہ ذمی لوگ وہ جو غیر مسلم ہوں گے لیکن مسلم ریاست میں رہیں گے۔ مثلا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسا غیر مسلم غلطی سے قتل ہو جائے جو مسلم ریاست کا شہری بن کر امن سے رہتا ہو، جسے اصطلاح میں ذمی کہتے ہیں، تو اس میں دیت اور کفارہ اسی طرح واجب ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنے پر واجب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنی عزت دے دی ایک غیر مسلم کو کہ اگر تم امن امان سے رہ رہے ہو اور ذمی کی حیثیت سے جزیہ بھی دے رہے ہو، ٹیکس بھی دے رہے ہو، تو اگر تمہیں کوئی قتل کرتا ہے نا تو اس کو بھی جزیہ اس کے لیے بھی نا وہ یہ ہے کہ وہ کفارہ بھی دے گا اور دیت بھی دے گا، دیت بھی دے گا، کفارہ بھی دے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس غیر مسلم کی جو ادب اداب کے ساتھ رہ رہا تھا اور ٹیکس بھی دے رہا تھا اس کی بھی عزت بڑھا دی۔ اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے بڑے ذخیرے ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، یعنی پہلے غیر مسلم تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، تم بھی تو پہلے مورتی پوجا کرنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پہ کرم کیا، تمہیں اسلام دیا، لہذا تحقیق سے کام لو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پر ایک اور بات پھر، اللہ کے راستے میں سفر کرنے سے مراد جہاد کا سفر کرنا ہے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک جہاد کے دوران کچھ غیر مسلموں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے لیے صحابہ کرام کو سلام کیا، انہوں نے سارے صحابہ کو کہا السلام علیکم،
وہ صحابہ یہ سمجھے کہ ان لوگوں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے نہ اسلام کیا ہے کہ ہم مسلمان شو کرنے کے لیے، اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوئے، چنانچہ انہوں نے ان کو پکڑ کر قتل کر دیا صحابہ نے نا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے اسلام لائے اور اسلام کے تمام ضروری عقائد کا اقرار کر لے تو ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے، یعنی ہم باطن پہ نہیں جائیں گے، ہم ظاہر کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے دل کا حال اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے کھلے کفریہ عقائد رکھتا ہو اور صرف السلام علیکم کہہ دینے کی بنا پر اسے مسلمان سمجھا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو اس کے لیے ہے جو مسلمان ہو گیا ہو اور ہمیں پتا تھا یہ کافر ہے، لیکن اب وہ ہمیں سلام کر رہا ہے، تو اب ہم اس کھوج میں نہ لگ جائیں کہ بھائی کہ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم ظاہر کو دیکھ لو۔ یعنی شروع میں تم بھی غیر مسلم تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، تم مسلمان ہوئے، مگر تمہارے زبانی اقرار کے سوا تمہارے سچا مسلمان ہونے کی کوئی اور دلیل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم بھی مسلمان ہوئے تھے نا تو تم نے صرف زبانی اقرار ہی کیا تھا، کوئی تمہارے پاس ثبوت تو نہیں تھا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تو تمہارے ظاہری اقرار ہی کی بنا پر تمہیں مسلمان مانا گیا نا، تو چنانچہ تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا؟ جب یہ تمہیں سلام کر رہے تھے تو تم ان کو قتل نہ کرتے۔ جن مسلمانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہے۔ جیسے ہم پر بھی جہاد فرض ہو چکا ہے، مفتیان کرام نے کر دیا، اب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو، یعنی ہٹے کٹے ہوں، کوئی بیماری بھی نہ ہو، کوئی معذوری بھی نہ ہو، اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہیں، تو وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے۔ یعنی جو لوگ اس وقت لڑ رہے ہیں نا فلسطین کی سرزمین پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ درجے میں بہت زیادہ تم سے فضیلت والے ہیں، اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا رینک بڑا ہائی رینک کر دیا، یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں جہاد کی آیت آ گئی، جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے؟ یہاں پر اس کا مطلب یہ کہ اپنی جان پر ظلم کرنا قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، ایک ورڈنگ ہے جس کا مطلب کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، کیونکہ گناہ کر کے انسان اپنی جان ہی کو نقصان پہنچاتا ہے نا۔ یعنی اب میں نعوذ باللہ کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو وہ اپنی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے نا۔ اس آیت میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدرت کے باوجود، یعنی ان کے پاس ایسے چانسز تھے، ان کا سرکمٹینسز ایسے تھے کہ وہ جا سکتے تھے اور ہجرت کر سکتے تھے، جنہوں نے قدرت کے باوجود مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی۔ جب مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا تھا تو مکہ میں رہنے والے ہر مسلمان پہ شرعاً فرض تھا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں، بلکہ اس کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا تھا، اس کو فرض کر دیا گیا تھا ہجرت، اور اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرتا تو اسے مسلمان قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ اس آیت میں ایسے ہی بعض لوگوں کا ذکر ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے آئے تو ان کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا ان کا فرشتوں کا، کیونکہ یہ لوگ ہجرت کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مسلمان ہی نہیں رہے تھے، اس لیے ان کے بارے میں دوزخی ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اب آپ ساری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو لوگ جہاد میں گئے تھے ان کا درجہ گھر بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، البتہ جہاں جہاد فرض عین ہو جائے جیسے اب ہوا ہے، یعنی جب مسلمانوں کا امیر تمام مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دے، یا جب کوئی دشمن تمہارے مسلمانوں پہ چڑھائے تو پھر گھر پہ بیٹھنا حرام ہے۔ وہ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11 رکوع ختم ہو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟
یعنی مسلمانوں کے لیے ہجرت کا جب حکم آ گیا تھا تو مکہ میں رہنے والا ہر مسلمان پر شرعاً فرض تھا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائے، بلکہ اس کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دے دیا گیا تھا، اور اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرتا تو اسے مسلمان قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ اس آیت میں ایسے ہی بعض لوگوں کا ذکر ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے آئے تو ان کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا۔ چونکہ یہ لوگ ہجرت کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہے تھے، اس لیے ان کے بارے میں دوزخی ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگے ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یعنی تمہیں یہ تھا نا کہ وہاں پر ہمیں گھر نہیں ملے گا، کھانے کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نکلو تو صحیح میرے حکم کی اتباع کرتے ہوئے، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے نوازوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے نا، کس حالت میں نکلے تھے؟ چپ سے نکلے تھے، بہت زیادہ کوئی چیز ایسی لے کے بھی نہیں نکلے تھے، بس حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر صدیق اور آپ نکل گئے تھے، اپنا گھر بار اپنی بیٹیاں سب کچھ چھوڑ کے نکلے تھے نا، اللہ کے سہارے نکلے تھے نا۔ تو حالانکہ تب اس وقت کافروں کو بڑا عروج تھا۔ فرشتوں نے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ البتہ وہ بے بس مرد اور وہ عورتیں اور وہ بچے اس انجام سے مستثنا ہیں، یعنی بچے میں ہیں، جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ کوئی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں۔ ایسے مسلمان عورتیں یا مرد یا بچے جو بیچارے بیمار پڑے ہوں، جن کے پاس بالکل کوئی پیسہ نہ ہو یا کچھ ایسا، یعنی وہ نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں نکل پاتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کیا ہے، چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نکلو تو صحیح تم، میں تمہیں ایسے کروں گا، نکلو تو صحیح۔ اب دیکھو نا، پورے مدینے کا سردار بنا دیا میرے نبی کو، اور پھر مکہ کا بھی سردار بنا دیا میرے نبی کو۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا۔ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ دو باتیں آئیں جن کے لیے حکم آ گیا تھا کہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلھا، کہ بھائی اب ہجرت کر لو۔ یہ جو ہجرت ہے وہ تمہارے پرانے گناہوں کو ایسے ڈھا دے گی جیسے بلڈوزر تمہارے گھروں کو ڈھا دیتا ہے، اس طرح۔ تو جب ہجرت کا حکم آ گیا تو اب تم اگر نکل پڑے تو تمہارے تمام پرانے والی گناہ تمہارے ختم کر دیے، اور ہر گناہ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان الہجرت تہدم ما کان قبلھا، یعنی تمہارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا، ہر گناہ کو نیکی بنا دی، اب گناہ تمہارے ہے ہی نہیں گئی۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، یعنی آدھی نماز پڑھ لو۔ یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت ان کا طریقہ، یعنی صلاۃ الخوف کا طریقہ، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب سن لیں کیسے صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جائے گی۔ یعنی سامنے دشمن ہے اور اذان ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے، یعنی آدھے مسلمان، یعنی اگر ہے 10,000 مسلمان تو 5,000 مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امام ہوں، آپ پہلی رکعت نماز پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے، کیونکہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ ہوا کیا تھا، ہتھیار ساتھ لے لے۔ پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے ہیں، یعنی دونوں سجدے کر چکے ہیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ اب کیا ہو کہ اب یہ 5,000 جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز پڑھ چکے ہیں نا پہلی رکعت، اب یہ اپنے ہتھیار پکڑیں اور پھر جائیں دوسرے والے 5,000 کو بھیج دیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ سمجھ آ گئی نا یہاں تک؟ اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز عادی کر دی ہے، اسے قصر کہا جاتا ہے۔ عام سفروں میں قصر ہر حالت میں واجب ہے، چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو۔ یعنی آپ 15 دن کی مدت کے لیے کہیں جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں فیصل آباد یا قصور جا رہے ہیں، یعنی آپ 48 میل یا 78 کلومیٹر، اب مجھے قصور کا تو پتہ نہیں ہے، میں کچھ ذرا آگے سے بات کر دیتی ہوں، کہ کوئی شخص ملتان جا رہا ہے یا کراچی جا رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں نے 15 دن سے کم میں قیام کرنا ہے، 15 دن سے کم میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ قصر نماز پڑھے گا، یعنی اپنی فرض کو آدھا کر دے گا،
یعنی ظہر کی 4 فرض کو آدھا کر کے 2 فرض کر لے گا اور باقی ساری نماز ویسے ہی پڑھے گا، اور عصر کی 4 فرض کو 2 فرض کر کے باقی جو ہے سنت غیر موقدہ ویسے ہی پڑھے گا، اور پڑھ لے تو بہت اچھا ہے۔ اور اگر وقت نہیں ہے اور کوئی وہ آپ کی ٹرین جانے والی ہے یا کچھ ہے تو پھر بس وہی 2 رکعت پڑھ لے۔ اسی طرح مغرب کی 3 فرض ہے تو 3 ہی پڑھے گا، عشاء کی 4 فرض کو 2 فرض قرار دے دے گا، باقی نماز ویسے ہی پڑھے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانا ہے چاہے دشمن کا خوف ہونا ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں ایک خاص قسم کی کثر کا ذکر موجود ہے، دشمن کے مقابلے کے وقت ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ چھوٹ بھی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک ہی امام کے پیچھے پیچھے باری باری 1 رکعت پڑھے اور دوسری رکعت بعد میں تنہا پڑھے، چونکہ یہ خاص قسم کا کثر جسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں دشمن کے مقابلے کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے صرف۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی رکعت پڑھ کے گئے تھے تو جب وہ دیکھیں کہ دوسری ٹیم واپس آ گئی ہے تو یہ جا کر اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے، اور پھر جب یہ واپس ہو جائیں گے تو وہ آ کر اپنی پہلی رکعت پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پہ صلاۃ الخوف پڑھی تھی۔ کافی لوگ یہ چاہتے تھے کہ تم اپنے ہتھیار اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، ہاں اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق یعنی پوری پوری پڑھو۔ بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، یعنی اس وقت آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر میں فجر کی نماز پڑھیں گے، عشاء میں عشاء کی نماز پڑھیں گے، تو بے شک نماز مسلمانوں کے ذمہ ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمنوں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، یعنی ہمیں پتا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور ہمیں پتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم جی کر واپس آ گئے تو ہم غازی، اور اگر ہم مر گئے تو پھر ہم شہید۔ تو اور تم اللہ سے اس بات کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی ہندو، وہ تو ہے ہی بت پرست، اور یا ہے ہی وہ یہودی غیر مسلم، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی، یعنی سفر یا خوف کی حالت میں نماز میں تو قصر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہر حالت میں جاری رکھنا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی۔ اگر آپ 100 دفعہ درشی پڑھتے ہو نا، آپ سفر میں کہو جی 50 دفعہ پڑھیں گے کیونکہ آدھی نماز رہ گئی تو غلط بات ہے، بلکہ 100 کی جگہ 200 دفعہ پڑھو، کیونکہ کام کوئی نہیں کر رہا، سفر کر رہے ہو، کیونکہ اس کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے ذکر کرنے کا، نہ کوئی خاص حیت ہے، وہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ہر حال میں ہو سکتا ہے، تو اللہ کو مت بھولو، ذکر کرتے رہو۔ بسم اللہ۔ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے کہ تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا۔ اللہ کی قسم صدقے جائیں، اللہ کی قسم، اللہ کے صدقے جائیں، اللہ کی قسم، اللہ کے صدقے جائیں، ایک ایک چیز کی خبر، یعنی ڈیلی یوز میں جو ہمارے معاملات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے صدقے جاؤں کہ ایک ایک معاملے کا پتہ دے رہے ہیں تاکہ مسلمان کسی سے دھوکہ نہ کھا جائے، مسلمان کوئی نقصان نہ کر بیٹھے جس پر بعد میں پچھتاوا ہی ہوتا رہے۔ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کے طرف دار نہ بنو، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا، اور یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ لکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کی تصویریں بنا لی ہیں۔ خاندان بنو ابیرک کے ایک شخص بشر نے، یہ بڑا زبردست واقعہ، اس کو سنیں، یہ کس لیے آیا ہے سن لیں۔ خاندان بنو ابیرک کے ایک شخص بشر نے جو ظاہری طور پر مسلمان تھا، اندر سے منافق تھا، یہ ایک صحابی حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر یعنی چوری کی، کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار چرا لیے، کس نے؟ بشر نے،
اور لے جاتے وقت ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کا منہ اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ اس میں سے گرتا جائے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پہ پہنچ کے بوری کا منہ بند کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ یہودی نے چوری کیا، ٹھیک ہے نا، اور بعد میں چوری کیے ہوئے ہتھیار اسی یہودی کے پاس رکھوا دیے۔ جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے نشانات یہودی کے گھر تک پائے گئے، دوسری طرف جو چوری کیے ہوئے ہتھیار تھے اسی کے پاس سے برآمد ہوئے۔ اس لیے شروع میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہونے لگا کہ یہ چوری اسی یہودی نے کی ہے۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہتھیار تو میرے پاس بشر نامی شخص نے رکھوائے تھے، مگر چونکہ وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہیں کر سکا یہودی، اس لیے آپ کا رجحان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان کہاں ہونے لگا کہ وہ جان بچانے کے لیے بشر کا نام لے رہا ہے کہ یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، اپنی جان بچانا چل رہا ہے اور بشر کا نام لے رہا ہے۔ دوسری طرف بشر کے خاندان بنو ابیرہ کے لوگ بھی بشر کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ سزا بشر کے بجائے یہودی کو دی جائے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور ان کے ذریعے بشر کی دھوکہ بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے کے بری کر دیا گیا۔ بشر کو جب یہ راز فاش ہونے کا پتہ چلا تو وہ فرار ہو کر کفار مکہ سے جا ملا اور وہاں کفر کی حالت میں بری طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے تمہاری بساط یہی ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھکڑ کر ان خیانت اچھا ارے تمہاری بساط یہی ہے کہ تم نے یہ اس واقعے کی طرف آیات جو ہیں وہ ارے تمہاری بساط تو یہی ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑا کر کے ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ یہاں تو تم آ گئے بنو ابیرک والے اور بشر نامی جو ہے وہ منافقی وہ کرنے لگے، سائیڈ لینے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں جب یہ بشر آئے گا میرے پاس پھر اس کی کون کرے گا؟ تم میں ہے اتنی ہمت کہ تم آؤ میرے پاس؟ تو فرمایا کہ بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساری بات ابھی بتا دی تھی، لیکن وہاں تو اللہ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں نا، اللہ تو خود جانتے ہیں۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ بار بار اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میں بہت رحیم ہوں، بہت رحمان ہوں، اور اپنے 114 خط لکھے، 113 خط کے اوپر لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتے ہیں اور حکمت کے بھی مالک ہے۔ اچھا، پہلا اصول یہ کہ تمام فیصلے کتاب اللہ کے احکام کے تابع ہونے چاہیے، یعنی اپنی مرضی نہ چلاؤ، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے فیصلے کرو۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے ایسے امور کھولتے رہتے ہیں، بہت سی باتیں کھولتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور جو کہ جہاں آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رجحان کیا پیدا ہوا تھا کہ یہ جو ہے بشر یہ صحیح آدمی صحیح بات کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صحیح حالات بتا دی۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کون سی آیتیں بتائیں، یہاں تو تم اس کی سفارش کر رہے ہو، وہاں پر کون بچائے گا؟ یعنی یہودی کو تو سفارش کرنے کوئی آیا ہی نہیں تھا، بشر کی سفارش کرنے بنو ابیرک والے آ گئے تھے۔ اور کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمہ لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور گلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پھر آ گیا یہودی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بیان دے دیا کہ اس وقت وہ سچا ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کی باتوں میں آ ہی گئے تھے۔ اس سے بشر اور اس کے حمایتی مراد ہے جو یہ چاہتے تھے کہ یہودی کو بے گناہ سزا دلوائے، لیکن اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے اور یہ تم کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا۔ یعنی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ پر میرا کتنا وہ ہے نا پیار محبت کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کتنا میرا فضل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ساتھ ہی ہوں، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں
لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف. یہاں پہ 14 رکوع ختم ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. یعنی یہ جو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کانا پھوسی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان میں کوئی اکثر خیر نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی شخص صدقے یا کسی نے. اچھا یہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں ایک مثال کے طور پہ، آپ میں سے 2 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جو یہ سنتی ہیں، میں ان کے گھر میں آؤں، آپ مجھے دیکھ کر نا فوراً دوسرے کے کان میں کہیں، ایک مثال ہے سمجھانے کو، باجی آئی ہیں، باجی کو نا چائے پلاتے ہیں اور باجی کو یہ والی چیز بھی کھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے ان کے کان میں ایک اچھی بات کی، ٹھیک ہے نا. تو یہ والی تو بات صحیح ہے نا، ایسی سرگوشی صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اور اس سے بات ہو، یعنی خلاف بات ہو، تو اللہ کہتے ہیں وہ غلط بات. لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے. یعنی چپکے چپکے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیا نا فقیر، یعنی یہ جو ہمارے گھر آیا نا یہ بڑا غریب ہے، اس کی مدد کر دو. ایسی سرگوشی کی جا سکتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے. لیکن زیادہ تر ہم سرگوشیاں پتہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے میں اور ایک دوسرے کے لیے غلط سوچ رکھنے میں. اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا، ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے. خدا کے واسطے جو ہم کرتے ہیں نا، لے آج روٹی کھادی سی، آج کیا کہتے ہیں دہی کھایا تھا تو پیٹ وہ نزلہ ہو گیا، آج سموسہ کھایا پیٹ خراب ہو گیا، یہ شرک ہے. یہ سموسے تو 100 لوگوں نے مزید کھائے تھے، ان کے کیوں نہیں پیٹ خراب ہوئے؟ اصل میں یوں کہیں کہ جب میں نے سموسہ کھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے حق میں اچھا نہیں کیا، اس نے میرے پیٹ میں درد کر دیا. اللہ کے حکم سے جب بھی میں چاول کھاتا ہوں تو مجھے کھانسی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف کہیں، ورنہ چاول تو 10 کیا کروڑ لوگ کھا رہے ہیں، کھانسی نہیں ہوئی ان کو. اس لیے یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے جو ہم بڑے کرتے رہتے ہیں. فلاں آئی تھی، دیکھا میرا کام اب نہیں ہونا، یہ منحوس آئی تھی نا صبح صبح، اب میرا کام خراب ہو گیا. اللہ اکبر. بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے. اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتے ہیں بخشش کر دیتے ہیں. تو یہ بھی شرک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، لو فلاں آئی تھی نا، اب اس نے ہمارا کام خراب کر دیا. یہ کون تھی؟ یعنی اس کی شکل منحوس دیکھ کر اللہ معاف کر. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ راہ راستے بھٹک کر بہت دور گر جاتے ہیں. یعنی شرک سے کم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہیں توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل سے معاف کر سکتے ہیں. لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اسلام قبول کرے اور توحید پر ایمان لے آئے. اچھا یہ 15 رکوع اگر آپ کو اجازت دیتے ہیں تو کر لیتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں. کون کون سی زنانیاں ہیں؟ لات عزا منات، یہ کون ہیں؟ یہ زنانیاں تو ہیں. اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں یہ بت کالی دیوی. اور مجھے اصل میں اب پتہ نہیں نا، یہ تو قرآن سے پڑھی ہوئی باتیں، اب جو ہے نا وہ تو بالکل ہی ایک عرصے سے ٹی وی کا سلسلہ بھی اللہ پاک نے ختم کیا ہوا، اس لیے مجھے اس وقت نہیں پتا. اللہ کو چھوڑ کر جس کی یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے. اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں راہ سے بھٹکا کر رہوں گا اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا. انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے، انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیں گے. اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے خسارے کا سودا کیا. کفار مکہ جن من گھڑت دیویوں کو پوچھتے تھے ان سب کو مؤنث سمجھتے تھے. لات منات عزا سب کو مؤنث سمجھا جاتا تھا، نیز فرشتوں کو بھی وہ خدا کی. کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اسی لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارے یہاں بیٹی نہ ہو ہم اسے زندہ درگور کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت عالی شان ہے.
اگر اللہ کے بیٹیاں ہیں تو ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہمارے یہاں بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک الگ سے فضول آئیڈیا۔ تو اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ ایک طرف تو کفار مکہ عورتوں کو کمتر مخلوق سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ ان کے خیال کے مطابق سب مونس ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار عرب یعنی کفار عرب بعض چوپایوں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، کانوں کو کاٹ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے یہ جن کے کان چیرے ہوئے ہیں نا، دو دو ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بتوں کے لیے وقف ہے، اس کی طرف کوئی نہ دیکھنا۔ اور ایسے جانور سے کوئی فائدہ اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور نہ اس کی سواری کرنے دیتے تھے اور نہ اس کو ذبح کرنے دیتے تھے۔ اچھا، جانور کے کان خود خامخواہ چیر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کہ آن صلی نے بعض ان کاموں کو بھی تخلیق میں تبدیلی قرار دے کر منع فرمایا ہے جو عورتیں اپنے حسن میں اضافہ کرنے کی غرض سے کیا کرتی ہیں، مثلا جسم کے کسی حصے کو سوئیوں وغیرہ سے گود کر نشان بنوانا، چہرے کے قدرتی روئیں کو یعنی بھووں کو بنوانا، آئی بروز بنوانا جو عیب کی حد تک بڑا ہوا نہ ہو۔ ہاں، بہت زیادہ کوئی آپ کی آئی بروز بہت موٹیوں مردوں کی شباہت آ رہی ہے، اس کو تھوڑا کم کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چہرے کے قدرتی رویں کو رویں رموں کو جو عیب کی حد تک بڑھا ہوا نہ ہو صاف کرنا، اور دانتوں کے درمیان مصنوعی فاصلہ کروانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا جیسا میں نے تمہیں بنایا بہترین تخلیق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آیت نمبر 119 تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اس کو اب وہ کرتی ہوں، یہیں پر اس کا تتمہ کرتی ہوں۔ آیت نمبر 119 اور پارہ ہے ہمارا 5واں پارہ سورۃ النساء۔ اب کل سے انشاءاللہ کل کو اس کے بعد اسی طریقے سے آپ شروع کریں گے یہیں سے۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کوشش کیا کریں، آپ تو بہت عظیم بہنیں ہیں اور بہت ہی نیک ہیں، کوشش کیا کریں کہ ایک دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کریں۔ اپنے جتنے بھی مرحومین، کسی کا چچا چلا گیا، کسی کا خالو چلا گیا، کسی کی خالہ چلی گئی، کسی کی پھپھی چلی گئی، بہت سے لوگ دنیا سے گئے، میرے والدین چلے گئے، ساس سسر چلے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سے پہلے کہ دعا کو شروع کروں، اپنی حاضری کو پوری 100% بنائیے پلیز، تاکہ آپ ایک بہت بڑی تعداد کلمے کی آپ کو ہدیہ کی جا سکے، اور کیا پتہ یہی کلمہ آپ سب کی مغفرت کا باعث بن جائے۔ تو اپنی حاضری کو 100% بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، اے اللہ پاک ہم سب کے بہن بھائیوں کو، چاہے وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد یا اپنے سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو، ان کو، ان کی نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اور ان کی نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ عذاب نار سے بچا لیجئے، اے اللہ عذاب نار سے بچا لیجئے۔ اے اللہ دنیا میں ذرا سا ہاتھ جلتا ہے یا جسم کا کوئی حصہ جلتا ہے، اللہ راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ پاک ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ بھیجیے، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک ہمیں اپنا راضی نامہ دے دیجئے، اے اللہ پاک ہمارا NOC لگا دیجئے، یا اللہ جنت کا NOC لگا دیجئے، اے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک نہیں بھی معاف کرنا تو بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو جائے، اے اللہ پاک ہماری آخری آرام گاہ ہمارے ان گھروں سے زیادہ
تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ آرام دے، یا اللہ تعالیٰ روشن معطر ہو جائیں، وسیع ہو جائیں. اے اللہ برزخ کی زندگی بہت اچھی فرمانا. اے اللہ کوئی ایسی نیکی کا کام کروا لے، اے اللہ پاک کوئی ایسی نیکی کروا لے ہم سے، ہماری اولادوں سے، ہماری نسلوں سے، جس کی وجہ سے اللہ جیسے ہی یا اللہ اس دنیا سے جو ہمارا آخرت کا سفر ہونا تو وہ جنت ہی ہو بس. اے اللہ پاک جیسی آنکھیں بند ہو جنت کا نظارہ شروع ہو جائے. اے اللہ پاک کوئی نیکی کروا لے ہم سے، اے اللہ پاک کسی اس نیکی کی طرف ہماری توجہ مرکوز فرما دیجئے. اے اللہ پاک جی ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اپنے سینے سے لگا کر ہدایت دے دے. اللہ پاک جی اس وقت ایسا بے حیائی کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے. اللہ پاک جی اے اللہ پاک جی ہر شخص اپنے ساتھ ایٹم بم رکھا ہوا ہے. اے اللہ یہ موبائل کس قدر بڑا دھوکہ ہے، اللہ کس قدر خطرناک چیز ہے. میرے اللہ یا اللہ بچے کو تو بچانا کیا، اے اللہ پاک ڈوبتوں کو بچانا بہت بڑا کام. ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی کیچڑ میں کمل کی طرح آپ ان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہماری نسلوں کی پرورش تربیت ایسے فرما دیجئے جیسے حضرت نے یوسف علیہ السلام کی، آپ نے 7 سال کے یوسف علیہ السلام کی، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، جیسے آپ نے اپنے نبیوں کی تربیت کی، ویسے ہی ہماری نسلوں کی بھی تربیت کی فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. مولا کریم کسی وقت بھی دنیا میں رہتے ہوئے یا آخرت میں محتاج نہ کرنا کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہوں. یا اللہ ہم چل نہ سکتے ہوں، بول نہ سکتے ہوں، کھا نہ سکتے ہوں، پی نہ سکتے ہوں. اے اللہ جی محتاجی سے بتائیے گا. اے اللہ پاک ہم سب پہ خصوصی کرم فرمائیے گا. اے اللہ پاک عزت عطا فرمائیے گا، ذلت سے بچائیے گا. اے اللہ پاک زندگی سعادت کے ساتھ، موت شہادت کے ساتھ عطا فرمائیے. زندگی صحت کے ساتھ، موت ایمان کے ساتھ عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ پاک جی ہم سب پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ پاک جی ہمارا آنے والا حل کل ہمارا بہترین ہو. اللہ پاک جی ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے بہت اعلیٰ ہو. اے اللہ پاک جی آپ ہم سے مان جائیے. اللہ پاک آپ تو اللہ تعالیٰ آپ تو نور ہی نور ہیں. اللہ نور السماوات والارض. اپنے نور میں، اپنے نور کی کرنوں میں ہماری نسلوں کو نہلا دیجئے، ہم سب کو نہلا دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو غیبت سے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، ہر قسم کے مرض سے، روحانی جسمانی ذہنی مرضوں سے نجات دلائیے میرے اللہ. اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے. عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، الیہ محسن، سمیرہ، فیصل، ماریا، انس، فاخرہ، بابل، سنبل، الیہ، عمران، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے. ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عائشہ، عبداللہ، اللہ میں اور میرے گھر والے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو، ان کے اہل خانہ، ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے. سحر، عائشہ، فریال، یا اللہ ان کے لیے بہترین فیصلہ فرما دیجئے، ایسے کہ اس فیصلے کو دیکھ کر یہ مسرور ہو جائیں اور ان کے لیے جنت آخری وقت تک اس دنیا میں رکھیے، اور اس دنیا کے بعد دوسری جو دنیا ہے اس میں بھی جنت عطا فرمائیے. یا اللہ احمد، نعمان، نواز صاحب اور محمد عمر ان کے روزگار میں ڈھیروں ڈھیروں برکت عطا فرمائیے. اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی زین الدین عامر، اہلیہ رفیق اور بیٹی انم، اللہ ان کو اپنے گھر کا سکون چین عطا فرمائیے. ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے، اس میں رہنا، رتنا اور اس میں بسنا اللہ بہترین طریقے سے عطا فرمائیے. ایمان کے ساتھ صحت اور تندرستی کے ساتھ عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. اللہم عذب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ پاک تمام علماء اسلام، علماء دین، علماء ہند، علماء پاکستان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب اور حضرت جی مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، ندیم بھائی کو، حضرت جی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب، اہلیہ حسین، شازیہ عائشہ، نازیہ معظم، اہلیہ حسین کے والد محترم حمید حسن، مومنہ، حمزہ، عادل،
یا اللہ پاک نرگس باجی اور ان کی فیملی شزا نعیم، یا اللہ ان کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے نیک بر نیک زوج عطا فرمائیے۔ حفصہ فاطمہ جویریہ سدرہ سبحانہ حفصہ سجاد بینی شفیفہ بنات سرور فخر عبد المتین سعدیہ نظام، یا اللہ پاک زینب منتہا اور جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں ان سب کے لیے بہترین زوج عطا فرمائیے، بہترین در بہترین بر عطا فرمائیے، دین کے دائی رشتے عطا فرمائیے۔ یا اللہ دنیا بہت مکار ہے، فریبی ہے، فراڈ ہے، یا اللہ ننھی ننھی بچیاں اللہ ہستی مسکراتی بچیوں کو رونے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اے اللہ پاک ہم نے اپنے بچوں کے فیصلے آپ کے سپرد کیے، آپ بہترین انتخاب کر کے اس کو سامنے لے آئیے اور اللہ سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، فلسطین میں، فلسطین میں، فلسطین میں، یا اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ حقیقی مدد وہ ہے جو آپ کی طرف سے آئے۔ اللہ ہم سب کی آنکھیں، اللہ پاک بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ پاک جس میں یہ گناہگار بھی شامل ہے، عاجز بھی، جو دن اور رات حماس کے لیے، حوثیوں کے لیے، یمن کے لیے، لبنان کے لیے، فلسطین کے لیے اور انڈیا چائنا کے مسلمانوں کے لیے، یا اللہ پاک کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، برما شام سیریا ادلب کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کھانے کا انتظام کر ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں کی، ان کی حفاظت کا انتظام فرما۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ چن چن کر یہودیوں کو اور اسلام دشمن لوگوں کو، ان کی معاشیت کو، ان کی کرنسی کو غارت فرما دے، چن کر ان کو ہلاک فرما دے۔ اللہ ان کے دلوں کا سکون غارت کر دے، اللہ ان کے درمیان بد نظمی پھیل جائے، اللہ ان کا سکون اٹھا لے۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ چوتھا مہینہ ختم ہونے والا ہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک کی اگر تو نے مسلمانوں کی دلجوئی نہیں کی، اگر تو نے مسلمانوں کی دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری اس محفل میں برکت عطا فرمائیے، ہماری اس محفل کو قبول فرمائیے، ہماری اس محفل کو آسان فرمائیے، ان میں جڑے ہوئے ایک ایک بندے سے آپ راضی ہو جائیے، رمضان کے روزے بہترین انداز میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس میں قبولیت کی مہر لگائیے، اور اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، نفع والی بارش عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔